تو نکاح کرنے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں نکاح نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ مثلاً آدمی سنت کے ثواب سے محروم ہے، اور اسی طرح ہر وقت اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے مینٹل ہسپتال جا کے پاگلوں پر تحقیق کی۔ اس نے اپنی تحقیق کا جو نتیجہ بیان کیا اس میں وہ کہتا ہے میں 4 آدمیوں سے ملا تو ان میں 3 پاگل وہ تھے جو ان میرڈ تھے، یعنی جو لوگ نکاح نہیں کرتے اور یوں ہی زندگی گزارتے ہیں ان میں دماغی امراض کا خطرہ زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج المیہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ حلال ہے، اس پر لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ ایک اجنبی مرد اور عورت کا رشتہ حرام ہے، اس پر شاعری کی جاتی ہے اور اس پر وفاؤں کے مضمون لکھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ حرام۔ تو آج کل شیطان کس قدر ہمارے ذہنوں پہ قابو پا چکے ہیں، میاں بیوی کے حلال رشتے پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، اور جو حرام رشتہ ہے اجنبی مرد اور عورت کا اس پر شاعری، بڑی بڑی جلدیں شاعروں نے ساری عمر برباد کر دی اس ناجائز رشتے میں حسن و خوبی بیان کرتے ہوئے، اس ناجائز رشتے کا درد و سوز بیان کرتے ہوئے۔ اس لیے اکثر شاعر جو ہیں انہوں نے اپنے سینے میں تخت بچھا کے اس پر شیطان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اکثر شاعر ایسے ہیں جو حرام رشتے کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہی کام ڈرامے کر رہے ہیں، یہی کام گانے کر رہے ہیں۔ گانے بھی، میوزک اور ڈرامے اور شاعری، ان میں اکثریت یہ کام کر رہی ہے کہ ناجائز رشتے کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی ہمارے پاکستان کی ایک عورت اس وقت باہر گئی ہوئی ہے، اس نے بیان دیا کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے بغیر ہی رہ سکتے ہیں۔ میں اس عورت کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ جس نے یہ کہا نا کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے کہا نکاح نہ کرو، زنا کرو۔ اس نے یہ لفظ نہیں بولے کہ زنا کرو۔ دیکھیں میں یہ کہوں کہ بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب ہے کھڑے نہ ہو۔ ایک معنی وہ ہے جو لفظوں میں ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے جو لفظوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں کہوں کھڑے ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے بیٹھو نہ بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک معنی وہ ہے جو لفظوں میں واضح ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پس منظر میں موجود ہوتا ہے۔ جب اس عورت نے کہا بھی نکاح کی کیا ضرورت ہے، دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو دوسرے لفظوں میں اس نے کہا زنا کرو، نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ زنا کرو۔ یہ کہنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے اسلام کے کسی ایک حکم پر بھی اعتراض کیا ایمان ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک قبر کھودی جا رہی تھی، تو قبر جس جگہ کھودی جا رہی تھی وہاں نیچے سے قبر نکل آئی، اور اس قبر میں ایک عیسائی عورت نکل آئی۔ شاید آپ نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا۔ وہ آدمی جو دیکھ رہا تھا وہ فرانس کا رہنے والا تھا، وہ حیران ہوا کہ یہ تو فرانس کی ایک غیر مسلم عورت ہے، یہاں اس کی قبر کیسے بن گئی۔ وہ واپس گیا، اس کے والدین سے ملا، اس کے والدین نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن موت سے پہلے آخری دنوں میں وہ کہتی تھی کہ محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جب اس نے سنا نا کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس نے خوشخبری سنائی، کہتے جب وہ فوت ہوئی تم نے دفنایا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اپنے عیسائیوں کے قبرستان میں۔ اس نے کہا قبر کھولو، وہاں کوئی نہیں ہے۔
قبر کھولی گئی، وہاں ایک مسلمان حلیے کا شخص تھا، اس کی تحقیق کی گئی کہ یہ کون ہے، اس کے گھر رابطہ کیا گیا، اس کی بیوی سے، کیونکہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا اس لیے زیادہ تشریح نہیں کر رہا، اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ تو مسلمان تھا، اس کا کون سا عمل تھا کہ یہ ایک عیسائی کی قبر سے نکلا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا جب اس پہ غسل فرض ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا اسلام نے یہ بڑا ڈاڈا حکم دیا ہے کہ غسل جنابت کیا کرو۔ اس کو غسل جنابت بوجھ محسوس ہوتا تھا، یہ میاں بیوی کے ملاپ سے جو غسل فرض ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کو بوجھ سمجھتا تھا، اس وجہ سے اس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا ہے۔ میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ تسبیح پڑھتے رہا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، اسلام کے ہر حکم پر میں راضی ہوں، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں اللہ نے اپنے محبوب کا مجھے غلام بنایا ہے۔ اگر دل میں حضور کی سچی محبت ہو، دنیا کے کسی کونے میں دفنایا جائے، میرے آقا کو اس کی محبت قبول ہو، حضور اسے مدینہ منورہ بلا لیتے ہیں۔ اسلام کے ہر حکم میں انسانیت کے لیے خیر ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام انسانیت کا محافظ ہے، اسلام معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے، اسلام ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، اسلام رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کے اگر کوئی یہ کہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زنا کرو، اور جو زنا کو معاشرے میں عام کر رہا ہے وہ خاندانی زندگی کو توڑ رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے، وہ دین کا بھی دشمن ہے، انسانیت کا بھی دشمن ہے۔ لیکن شیطان آج کس قدر بڑھ چڑھ کے غالب آ چکا ہے معاشرے پر کے ذہنوں پر، یہاں تک جرت ہو گئی ایک مسلمان کہلانے والی عورت کو کہ اس نے کہا نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں نکاح کے بغیر صرف لائف پارٹنر بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، نکاح نہیں کیا، میاں بیوی کا رشتہ قبول نہیں کیا، بچہ ہو گیا، وہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ اولاد پہ ظلم ہے یا نہیں کہ کوئی ان کا والی وارث ہی نہ بنے؟ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ اسلام زندگی سے فرار نہیں سکھاتا، ذمہ داریوں سے فرار نہیں سکھاتا کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے، نہیں، ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ آدھا جملہ ہے۔ پورا جملہ کیا ہے یا پورا مفہوم کیا ہے قرآن اور حدیث کا؟ جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا، اور جس نے دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ سمجھا اس کے لیے دنیا آخرت کمانے کا ذریعہ بن گئی، سبب بن گئی، کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ دنیا دھوکے کا گھر بھی ہے اور دنیا رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہ آپ کی سوچ ہے کہ اگر آپ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیں، آخرت کو بھول جائیں تو آپ دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اور اگر آپ دنیا کے فرائض ادا کر کے اصل مقصد آخرت کو بنا لیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔